سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کی تھی؟ آپ کے آپشنز: اے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی آپشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی آپشن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی آپشن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست آپشن اے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ آپ کے آپشنز: اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی آپشن صحابہ نے، سی آپشن ریاست نے، ڈی آپشن اللہ نے۔ درست آپشن ڈی اللہ نے۔ سوال ہے درج ذیل میں کون سا مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا؟ آپ کے آپشن: اے یہودی کے ساتھ جنگ کریں، بی آپشن ہجری کیلنڈر کا آغاز کریں، سی آپشن پولیس کا محکمہ قیام میں لائیں، ڈی آپشن مجلس شورا کا قیام عمل میں لائیں۔ آپشن درست بی ہجری کیلنڈر کا آغاز کریں۔ سوال ہے بہادری کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لقب ملا؟ آپ کے آپشنز: اے روح اللہ، بی آپشن حبیب اللہ، سی آپشن خلیل اللہ، ڈی آپشن اسد اللہ۔ درست آپشن ڈی اسد اللہ۔ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کس زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی؟ آپ کے آپشنز: اے حضرت میمونہ، بی آپشن حضرت حفصہ، سی آپشن حضرت ماریہ، ڈی آپشن حضرت سودا۔ درست آپشن سی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے معرف القرآن کے نام سے کس نے قرآن کی تفسیر لکھی؟ آپ کے آپشنز: اے مفتی محمد شفیع عثمانی، بی آپشن ڈاکٹر طاہر القادری، سی آپشن ڈاکٹر اسرار احمد، ڈی آپشن مفتی محمد تقی عثمانی۔ درست آپشن اے مفتی محمد شفیع عثمانی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی جانے والی کون سی جنگ تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہیں لیا؟ آپ کے آپشنز: اے غزوہ احد، بی آپشن غزوہ تبوک، سی آپشن غزوہ حنین، ڈی آپشن غزوہ بدر۔ درست آپشن بی غزوہ تبوک۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ کے آپشنز: اے تہران، بی آپشن کربلا، سی آپشن مصر میں، ڈی آپشن نجف میں۔ درست آپشن ڈی نجف میں۔ سوال ہے امام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشنز: اے سورۃ الفاتحہ، بی آپشن سورۃ المزمل، سی آپشن سورۃ الکہف، ڈی آپشن سورۃ الاخلاص۔ درست آپشن اے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے نجف کس ملک کا علاقہ ہے؟ آپ کے آپشنز: اے ایران، بی آپشن پاکستان، سی آپشن عراق، ڈی آپشن مصر۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
درست آپشن سی عراق۔ سوال ہے روزانہ صبح کس سورت کی تلاوت سے جادو اور نظر بد اثر نہیں کرتا؟ آپ کے آپشنز اے سورۃ الکافرون، بی آپشن سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سی آپشن سورۃ الجن، ڈی آپشن سورۃ الملک۔ درست آپشن بی سورۃ الناس، سورۃ الفلق۔ کسی نے مفتی کرام سے ایک سوال پوچھا ہے، سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کون کون سی آیات کو جادو کے توڑ کے لیے استعمال کرنے کو کہا ہے؟ مجھے ان تمام آیات کا حوالہ دیجیے۔ ایک یہودی لبن بن اسم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے، تو اسی وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی تو آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں جا بجا اس بات کی صراحت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں یا جب بھی آپ کو کوئی بیماری پیش آتی تو آپ یہ معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن مبارک پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے کہ قل ہو اللہ احد، اور معوذات کو سونے کے وقت اور پھر اٹھنے کے وقت اور جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ پڑھ کر تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔